अस्सलाम वालेकुम तमाम वीडियो नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खुश होंगे और अल्लाह ताला की आफियत में होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके पेश हुआ हूँ और बहुत कॉमन सा अल्फाज है, सुनने में आता है आए दिन रोज़ाना, बल्कि जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्लिनिक पर भी और साथ साथ में हॉस्पिटल्स के अंदर भी सैकड़ों नहीं हज़ारों मरीज़ आते हैं, एक ही कंप्लेन लेके आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब दिल बहुत तेज़ से चल रहा है, घबराहट हो रही है, घबराहट महसूस कर रहा हूँ, घबराहट हो रही है। और इसका पता नहीं चलता है कि मरीज़ उसको सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा होता है, बतला नहीं पा रहा होता है अपनी तकलीफ़ को। हमारी उसमें हम यूँ समझ लें कि मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स, अनएक्सप्लेन्ड यानी कि पेशेंट सही तरीके से अपनी तकलीफ़ को बतला नहीं पा रहा, वो एक इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा होता है, घबराहट हो रही है और दिल जो है वो तेज़ तेज़ चल रहा है। अच्छा, एक आम तौर पे आपको ये बताऊं कि दिल का काम ही धड़कना है। दिल जो है हमारा पंपिंग स्टेशन है, पूरे बॉडी को जो सप्लाई हो रही है तमाम, ऊपर की आधा दिल, ऊपर दिमाग है, हेड है, नीचे आ जाए टांगों से जो ब्लड आ रहा है और पूरे पेट से, सीने से, लिम्फ से जो ब्लड आ रहा है वो दिल के उल्टे हाथ के खानों में आता है, फिर वो फेफड़ों में जाता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन मिक्स होती है, फिर दिल के उल्टे हाथ में आता है, फिर उल्टे चैम्बर में आता है, लेफ़्ट चैम्बर में आता है, लेफ़्ट चैम्बर से फिर दिल का काम है धड़कना। अच्छा, दिल जो है वो सुबह से लेके 1 मिनट में, आम तौर पे मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट में 72 दफ़ा दिल धड़कता है, 72 बीट्स पर मिनट। अच्छा, अब बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं इंसान के अंदर कि जिसमें दिल की धड़कन जो है वो कम हो जाती है। अगर दिल की धड़कन 60 से नीचे जा रही है 1 मिनट के अंदर, तो फिर डॉक्टर जो है वो बीमारी की तरफ ध्यान दौड़ाता है, पेशेंट के साइन और सिम्टम्स की तरफ इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पेशेंट से जो हिस्ट्री ली जाती है। अगर दिल की धड़कन जो है वो 100 से ऊपर जा रही है तो फिर डॉक्टर जो है, जाहिर सी बात है कि दिल की धड़कनों की भी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। दिल की धड़कनों के बारे में बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें दिल की धड़कनें 200 पे 150 पे चली जाती है और उनकी रिदम भी चेंज हो जाता है, उनका रिदम भी चेंज हो जाता है, तो उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बतलाना चाह रहा हूँ, धड़कन, घबराहट, मरीज़ आता है घबराहट, डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है, देखें क्या वजह है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे 2 पहलू आ जाते हैं। एक पहलू आ जाता है मेडिकल का पहलू भी आ जाता है और एक पहलू आ जाता है साइकोलॉजिकल का पहलू आ जाता है कि आया कि मरीज़ जो है वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब तो नहीं है, आया कि वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है, आया कि वो एंजाइटी का शिकार तो नहीं है, फ्यूचर एंजाइटी, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार हुई भी है और दिमाग में उसके सोचों का एक तसलसल चल रहा है, उसकी वजह से भी घबराहट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को का कोई लॉस हो जाता है, कोई सदमे से 2-4 हो जाते हैं, बहुत सारा कोई कीमती, कोई उसका घर वाला लॉस हो जाता है या कोई कीमती चीज़ लॉस हो जाती है, तब भी वो मरीज़ आते हैं। ऐसे हमने देखे प्रैक्टिस के अंदर, कहते हैं डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है। अच्छा, जब हम उसके पैरामीटर्स चेक करते हैं तो दिल की धड़कन भी सही आ रही होती है और ब्लड प्रेशर भी उसकी उम्र के हिसाब से, ब्लड प्रेशर भी उम्र के हिसाब से रखा गया है। जैसे 20 से 30 साल का मरीज़ है तो उसका ब्लड प्रेशर ऊपर का 120/80 होना चाहिए। 30 से 40 साल का पेशेंट है तो उसका ब्लड प्रेशर 130/80 होना चाहिए। 40 से 50, 60, 70 साल का मरीज़ है तो उसका ब्लड प्रेशर ऊपर का सिस्टोलिक उसको कहते हैं 140 होना चाहिए और नीचे का जो है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं, वो 90 होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एज रिलेटेड ब्लड प्रेशर बता दिया आपको। अच्छा, अब वो कह रहा होता है कि तमाम चीज़ें सही आ रही है, डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है। भाई, दिल का काम ही धड़कना है। दिल कब तेज धड़कता है, कब स्लो धड़कता है, सवाल ये है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे अब ब्लड प्रेशर, बास लोग ऐसे हैं कि टेंशन में, स्ट्रेस में, अंडर द स्ट्रेस से मरीज़ बताता है कि डॉक्टर साहब ये मामलात हैं, कुछ प्राइवेट मामलात हैं, कुछ बिजनेस के मामलात हैं, तो उसमें उसकी धड़कन जो है होती तो अंडर लिमिट ही है, बिलो दी 100 है, अबव दी 72 बीट पर मिनट आ रही है, तो वो कोई कंसिडरेबल नहीं है, वो हम तो उसको नॉर्मली लेंगे, कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी भी नहीं है।
اگر بہت سارے لوگ ہوتے کہ اسٹریس میں بھی ان کی دھڑکن جو ہے وہ 70 یا 65 پہ آ جاتی ہے، اگر وہ 60 سے نیچے آئے گی تو ڈاکٹر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا، کلو کرے گا بھئی کیا وجہ ہے۔ بہت ساری میٹابولک ڈیزیز ہے، انڈوکرائنیل ڈیزیز ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ہارٹ ریٹ کم بھی آ جاتا ہے، اور ہارٹ بلاک کی بھی بہت ساری ڈیزیزیں ہیں جس کے اندر ہارٹ بیٹ جو ہے کم چلتی ہے، تو وہ تو ہم بعد میں اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، ایویلویٹ کریں گے کہ بھئی کیا وجہ ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اور دل تیز تیز دھڑک رہا ہے، لیکن مریض کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ دل تیز دھڑک رہا ہے۔ جب ہم اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے لوور اینڈ آف دا ریڈیس پہ نبض کو کاؤنٹنگ کرتے ہیں 20 سیکنڈ کے اندر کتنی آ رہی ہیں، تو وہ صحیح آ رہی ہوتی ہے۔ بس اوقات جو ہے وہ 20 سیکنڈ میں 23 آ رہی ہے، 24 آ رہی ہے، اگر وہ 30 بھی آ رہی ہے تو 90 بنتی ہے، صحیح ہے۔ 60 سیکنڈ کے اندر صحیح ہے 90 بنتی ہے، 90 بھی کوئی اتنی خطرناک نہیں، ڈینجرس نہیں ہے، لیس دین 100 ہونی چاہیے، صحیح آ رہی ہے، اور لیس دین 60 جا رہی ہے تو پھر ہم الارمنگ کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو ایک بہت عام چیز ہے، لیکن میں نے جو دیکھا ہے، میں نے جو پریکٹس میں دیکھا ہے کہ دل کا کام جو ہے وہ دھڑکنا ہے، دل کا کام دھڑکنا ہے، لیکن جب وہ پورا 24 گھنٹے ہزاروں مرتبہ جو ہے دل دھڑکتا رہتا ہے، سوتے ہوئے میں بھی دل دھڑکتا رہتا ہے، سوتے ہوئے میں بھی دھڑکتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایک دم کوئی خیال آ جاتا ہے، ایک دم ڈر جاتے ہیں اور ایسا سوچتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، دل باہر آ جائے گا، لیکن ان کو ایسے محسوسات ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سائیکولوجیکل بہت سارے ایسے ڈس آرڈر ہیں جس کے اندر مریض کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں، میرے پاس بھی میری پرائیویٹ پریکٹس میں بھی آئے ہیں، ہاسپٹل میں ہم نے ایمرجنسی میں بھی ایسے مریض اٹینڈ کیے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کو ایویلویٹ کیا، ان پہ سوال ہسٹری ٹیکنگ لی، تو اس میں زیادہ تر جو مریض نکلے ہیں وہ اسٹریس کے نکلے ہیں، سائیکولوجیکلی ڈپریشن کے نکلے ہیں، انزائٹی کے نکلے ہیں، تو ان کی کمپلین ایک ہی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو میں تمام پیشنٹ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی کسی بھی قسم کی جو گھبراہٹ کا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اپنے آپ کے بلڈ پریشر اگر صحیح آ رہا ہے، دل کی دھڑکن آپ کی صحیح آ رہی ہے، تو could بھی ممکن ہے کہ یو آر سفرنگ ان دا اسٹریس، آپ اسٹریس میں سفر کر رہے ہیں، یا آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، یا آپ بہت زیادہ تشویش مندی کا شکار ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ تشویش مندی ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ فیوچر کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں، کیا بنے گا، کیسے ہوگا، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، سوشل گھر کا ہو سکتا ہے، باہر کا ہو سکتا ہے، خود سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، فیوچر کا، شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کا ہو سکتا ہے۔ تو اس کیفیات میں بھی جو ہے مریض کو ایسا لگتا ہے گھبراہٹ آ رہی ہے، اور ہاتھ پیر اس کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور بلڈ پریشر بھی کوئی 19-20 اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں چاہیے کہ وہ سائیکیٹرک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بیہیویئر تھراپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پیشنٹ کو ریلیکسیشن ٹیکنیک کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرے۔ ریلیکس کیسے کرے گا؟ یوگا کے ذریعے کر سکتا ہے، واکنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ واکنگ کریں۔ جو بھی مریض جن کو ہر وقت گھبراہٹ طاری رہتی ہے، بہت سارے میری کلینک پہ بھی آتے ہیں، ہاسپٹل میں بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہر وقت گھبراہٹ سی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گھبراہٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ایشو اسٹک ہوا ہے، چپکا ہوا ہے۔ وہ سوشل بھی ہو سکتا ہے، سماجی بھی ہو سکتا ہے، وہ معاشی بھی ہو سکتا ہے، وہ فیوچر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ماضی کا بھی ہو سکتا ہے، اور ضرور اس کو میڈیکل کا بھی ہم نے رول آؤٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کوئی میڈیکل کا ایشو تو نہیں ہے۔ تو اس طرف بھی دھیان دینے کی توجہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، دل کے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، کارڈیو بھاگتے ہیں، وہ وہاں جا کے اس کو نیند کی سلیپنگ پل دے دیتے ہیں، ڈپریشن کی دوائی دے دیتے ہیں۔ بھائی دل کا معاملہ نہیں ہے، آپ جائیں نفسیات کے ڈاکٹروں کو دکھائیں۔ اکثر ہم نے کارڈیو میں بھی دیکھا ہے، رات کو اگر 500 مریض آ رہے ہیں تو 100 تو ایسے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، صحیح ہے، تو اس میں 100 ایسے بھی مریض آتے ہیں جن کو نیڈ نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی مریض آتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز کا شکار ہے، ہائپر ٹینشن کا شکار ہے، ایج بھی ان کی 40 سے ابو ہے، تو پھر دل کا پہلو بھی دیکھنا ہوتا ہے، دل کی ریدم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ECG کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تمام چیزیں دیکھنی ہوتی ہے کہ آیا کہ اس کو کوئی دل کی وجہ سے ہارٹ بیٹ کا ریدم تو نہیں ہے نارمل ہو گیا ہے، بہت ساری ہارٹ بیٹ کی بیماریاں ہیں، اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمام چیزیں صحیح آ رہی ہیں تو خود بھی کہ ممکن ہے کہ اس کو بھی اسٹریس میں
پیشنٹ جا رہا ہو تو بلا وجہ وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس طرح کی گھبراہٹ رہتی ہے، دل دھڑکن رہتا ہے، آپ اپنے قریبی فیملی ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ آپ کو اچھی طرح دیکھیں گے، چیک اپ کریں گے. اگر ڈپریشن کا اور ٹینشن کا ایلیمنٹ ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، وہ آپ کی ہسٹری ٹیکنگ لے گا. اگر وہ خود ٹھیک کر پائیں گے تو خود ٹھیک کر لیں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آگے کوئی ایسی بیماری ہے جس کے اندر گھبراہٹ رہتی ہے تو آپ کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے. امید کرتا ہوں کہ بہت ساری آگاہی اور معلومات اس گھبراہٹ کے بارے میں آپ کو ملی ہوگی. پھر دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ پیش ہوں گے. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا سب، اور آگے فارورڈ بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ پیش ہوں گے. جب تک کے لیے ڈاکٹر محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.